أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم تختی نمبر 6 جو ہے مخلوط مشق اس کے بارے میں سیکھیں گے. انشاءاللہ سب سے پہلے ریویژن کر لیتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا پڑھا تھا انشاءاللہ. سو ایز یو کین ریکال ہم نے لاسٹ کلاس میں وی آر ڈن وتھ تختی نمبر 5. تختی نمبر 5 یعنی کہ ہم نے سیکھا تھا حروف لین. حروف لین کا مطلب سیکھا تھا which is حروف لین is nothing but soft letters یعنی کہ نرمی سے ادا ہونے والے لیٹرز. ان کو حروف لین کہا جاتا ہے. ٹوٹلی 2 لیٹرز ہیں which is واؤلین اور یالین. حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں, واؤلین اور یالین. اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن دیکھی تھی کہ واؤلین اور یالین کب ہوگا. تو واؤلین کب ہوگا؟ جب واو ساکن یعنی کہ واو پر جزم آئے اور اس سے پہلے فتحہ ہو تو واؤلین ہوگا. اینڈ دین یالین کا آئیڈینٹیفیکیشن تھا کہ جب یا ساکن سے پہلے فتحہ آ جائے تو یالین ہوگا. تو اس کے کامن رول جو تھی کہ حروف لین کو کس طرح سے ادا کیا جائے جب قرآن میں آ جائے تو دیٹ واز کہ ہم حروف لین یعنی کہ واؤلین اور یالین کو نرمی سے جلدی ادا کریں گے. ویری امپورٹنٹ, کیپ ان مائنڈ, واؤلین اور یالین کو جلدی ادا کریں گے, نرمی سے ادا کریں گے. اچھا الحمدللہ. اور اس کے بعد ہم نے مشق بھی پڑھی اور ان کے قاعدے دیکھے which is for example یہاں پر فرسٹ او, یہ حروف میں اگر آپ کو قاعدے پوچھا جائے تو آپ کہیں کہ یہاں پر واو ساکن سے پہلے فتحہ ہے یعنی کہ یہ واؤلین ہے, اس کو نرمی سے جلدی ادا کریں گے. تو الحمدللہ واؤلین کا سیکھ لیا آپ نے. اینڈ دین نیکسٹ یالین کا بھی سیکھ لیا کہ یالین کے قاعدے ہیں جب یا ساکین سے پہلے فتحہ آ جائے تو یالین ہوگا, اس کو نرمی سے جلدی ادا کریں گے. دس واز دا پریویس چیپٹر, ہم نے جو لاسٹ کلاس میں پڑھی تھی الحمدللہ. ابھی ہم لیٹ us move on with the new chapter which is تختی نمبر 6. تختی نمبر 6 ہے مخلوط مشق. دس از نتھنگ بٹ یہ اب تک آپ نے جو بھی رول سیکھے یعنی کہ جو بھی تختی سیکھے ہیں, اف یو ریکال ہم نے رولز کے تختی 4 سیکھے ہیں which is تختی نمبر 3 میں حرکات, تختی نمبر 4 میں حروف مدہ, اینڈ تختی نمبر 5 میں حروف لین. 3 ہیں. الحمدللہ ہم نے اتنی سیکھ لی. تو ناؤ فرسٹ آف آل مشق میں موو آن کرنے سے پہلے ہم ریویژن کرتے ہیں ان 3 تختیوں کا. تو حرکات, سب سے پہلے حرکات کے بارے میں یاد کرتے ہیں, ریکال کرتے ہیں. حرکات جو تختی نمبر 3 میں تھی اس کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا which is حرکات 3 ہیں جو ہیں فتحہ, ضمہ, کسرہ, جن کو اردو میں زبر زیر پیش بھی کہا جاتا ہے, یہ سیکھا تھا. اینڈ دین اس کو کس طرح سے پڑھیں گے یعنی کہ اس کا رول کیا ہے یہ سیکھا تھا کہ جب حرکات آ جائے یعنی کہ فتحہ, ضمہ, کسرہ آ جائے تو اس حرف کو جس کے اوپر یہ حرکات آ جائے اس کو جلدی ادا کریں گے, کھینچیں گے نہیں. یہ تھا رول تختی نمبر 3 یعنی حرکات کا تھا الحمدللہ. اینڈ دین تختی نمبر 4 میں جو تھا حروف مدہ, یہ ہم نے سیکھا تھا. اف یو کین ریکال حروف مدہ ہم نے سیکھے which are 3 حروف مدہ ہیں. حروف مدہ کا مطلب بھی سیکھا تھا کہ حروف مدہ what is حروف مدہ. حروف مدہ is nothing but جو حروفوں کو ایکسٹینڈ یعنی کہ کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے اس کو حروف مدہ کہا جاتا ہے, یہ دیکھا تھا. تو حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں یعنی کہ 3 ہیں جو ہیں الف مدہ, واو مدہ اور یا مدہ. سو اف یو ریکال الف مدہ کی آئیڈینٹیفیکیشن تھی
کہ جب الف سے پہلے فتحہ آ جائے, الف کے اوپر کوئی سائن نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جب بھی الف کے اوپر کوئی سائن آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتی ہے. تو الف مدہ کا رول کے لیے ریکوائرڈ ہے کہ الف ہو وہاں پر, تو الف سے پہلے فتحہ ہو تو الف مدہ ہوگا. اینڈ دین یا مدہ کے لیے ریکوائرمنٹ تھی کہ یا ساکن سے پہلے کسرہ ہو تو یا مدہ ہوگا. اینڈ دین لاسٹلی واو مدہ کی ریکوائرمنٹس تھی کہ واو ساکن سے پہلے ضمہ یعنی کہ پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. ان کا کامن یعنی کہ ان کا رول کیا تھا, یہ تھا کہ ان تینوں کو ایز یو کین ٹیل بائی دا نیم میں ہی ہے کہ الف مدہ, مدہ جو ورڈ ہے میں نے بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہے کھینچنا, تو obviously اس کا رول ہوگا کہ اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. اسپیسیفکلی کتنا کھینچیں گے, 2 حرکات یعنی کہ 1 الف کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے. اینڈ دین آلسو نمبر 4 میں ہم نے ان کے ایکویلنٹ حروفوں کو دیکھا تھا, which was الف مدہ کی طرح والے, واو مدہ کی طرح والا اینڈ یا مدہ کی, یہ دیکھا تھا. if you recall الف مدہ کے جیسا کون سا لیٹر ہے which is کھڑا زبر, کھڑا زبر الف مدہ کی طرح ہوگا, یہ سیکھا تھا. اینڈ دین کھڑی زیر جو ہے یعنی کہ اسٹینڈنگ کسرہ وہ یا مدہ کی طرح ہے. اینڈ دین انورٹڈ ضمہ یعنی کہ الٹا پیش واو مدہ کی طرح ہے. کس لیے اس کو اس کے برابر ہے کہا جا رہا ہے, کیونکہ یہ جو قرآن میں جب بھی یہ کھڑا زبر ہو یا کھڑی زیر ہو الٹا پیش ہو, 3 میں سے کوئی بھی آ جائے جو اس کا ٹوین ہے, اسی طرح ہم ایگزیکٹلی اسے پروناؤنس کرتے ہیں یعنی کہ ادا کرتے ہیں. اب جیسے کہ اگر کھڑا زبر آ جائے تو جس طرح سے الف مدہ کو پڑھا جاتا ہے یعنی کہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے, اسی طرح کھڑا زبر کو بھی پڑھا جاتا ہے. اینڈ دین سیم ود دا کھڑی زیر اینڈ الٹا پیش, جب وہ آ جائے تو ان کو ایگزیکٹلی جس طرح یا مدہ کو پڑھا جاتا ہے اور واو مدہ کو پڑھا جاتا ہے اسی طرح پڑھتے ہیں. یہ ہم نے تختی نمبر 4 حروف مدہ میں سیکھی تھی. کامن رول تھا ان 6 لیٹرز میں یعنی کہ الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ, کھڑا زبر, کھڑی زیر, الٹا پیش میں کامن رول تھا کہ ان کو کھینچ کر ادا کرنا چاہیے, اسپیسیفکلی 2 حرکات یعنی 1 الف کے برابر. اینڈ دین لاسٹلی ہم نے جو پریویس کلاس میں سیکھی which is حروف لین. حروف لین کا مطلب میں نے بتایا کہ لین از nothing but softly پڑھنے والے لیٹرز, نرمی سے ادا ہونے والے لیٹرز کو حروف لین کہا جاتا ہے. اینڈ دین ہم نے سیکھا کہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن دیکھی, واو لین یا لین کیا ہوں گے. واو لین از nothing but جب واو ساکن سے پہلے فتحہ آ جائے واو لین ہوگا, اور یا ساکن سے پہلے جب فتحہ آ جائے تو یا لین ہوگا. ان کا کامن رول یعنی کہ جو ان کا ایکچوئل رول تھا وہ تھا, obviously نیم سے آپ کو پتا چل گیا کہ حروف لین, لین نرمی سے ادا کرنا, تو the rule is اس کو نرمی سے یعنی کہ واو لین اور یا لین کو نرمی سے ادا کریں گے اور جلدی پڑھیں گے. یہ رول تھا الحمدللہ. ابھی ہم یہ کمبائنڈ مشق پڑھتے ہیں انشاءاللہ. آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہاں پر کون سا سائن ہے اور کس طرح اس کو پڑھیں گے. تو let us start. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریپیٹ کریں, ب ب ب. ناؤ ابھی یہاں پر دیکھتے ہیں. فرسٹلی جو فرسٹ با تھا اس کو ہم نے کھینچا نہیں. وائی؟ بیکاز یہاں پر فتحہ ہے. if you recall فتحہ کس میں سے ہے, حرکات میں سے ہے, یعنی زبر کس میں سے, حرکات میں سے, تو اس کا رول تھا کہ جلدی ادا کرنا. تو اس کو یہ والا جو فرسٹ با ہے اس کو جلدی ہم نے پڑھا. نیکسٹ یہاں پر کیا ہے, با پر اسٹینڈنگ فتحہ ہے. if you remember کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر کو کیا کہا گیا تھا, کھڑا زبر کس کی طرح ہے کہا گیا تھا, الف مدہ کی طرح ہے کہا گیا تھا. الف مدہ اور کھڑا زبر کا رول تھا کہ ان کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے. دیٹ از وائی جو فرسٹ با ہے اس کو جلدی پڑھا گیا, اینڈ دین جو سیکنڈ با ہے اس کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچا گیا. نیکسٹ یہاں پر ہے الف, ایز یو کین سی با کے بعد میں خالی الف ہے, اینڈ الف سے پہلے یہاں پر فتحہ ہے. سو the requirement for الف مدہ یہاں پر فلفل ہو رہی ہے, تو یہ الف مدہ ہوگا. اس کو کس طرح پڑھیں گے, 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر پڑھیں گے. ناؤ غور سے سنیے, جب ہم نے یہ حروف یعنی کہ this one with the کھڑا زبر
اور یہ جو الف مدہ ہے ان دونوں کو بھی سیم پڑھا. دیر از نو ڈفرینس. آپ غور سے سنیے اور ریپیٹ کریں. ب ب ب. See, there is no difference in these two. That is why ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے برابر ہے. ابھی نیکسٹ پڑھتے ہیں انشاءاللہ. بی 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 بئی. الحمدللہ. ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. فرسٹلی جو با ہے یہاں پر نیچے، با کے نیچے صرف کسرہ ہے یعنی کہ زیر ہے. تو if you recall زیر کس میں سے ہے، کسرہ کس میں سے ہے، حرکات میں سے ہے. کس طرح سے پڑھیں گے اس کو؟ جلدی پڑھیں گے یعنی کہ کھینچیں گے نہیں، جلدی ادا کریں گے. اینڈ دین نیکسٹ یہاں پر با کے نیچے کھڑی زیر یعنی کہ اسٹینڈنگ کسرہ ہے. تو اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ دو حرکات یعنی کہ ایک الف کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے. اور یہ کھڑی زیر کس کی طرح ہے؟ یا مدہ کی طرح ہے. which is next here آپ یا مدہ دیکھ سکتے ہو. یہاں پر کیا ہے؟ یا ساکن ہے. یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے. as you recall یہاں پر جو یا مدہ کی ریکوائرمنٹس تھی یہ فلفل ہو رہی ہیں. تو یہاں پر کس طرح پڑھیں گے؟ یا لین کو یا مدہ کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ دو حرکات یعنی ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے. and then lastly یہاں پر کیا ہے؟ یا ساکن ہے. یہاں پر بھی ہے یا ساکن، یہاں پر بھی ہے یا ساکن. یا ساکن سے پہلے یہاں پر تو فتحہ ہے یعنی کہ زبر ہے. لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب یا ساکن سے پہلے فتحہ آ جائے تو یا لین ہوگا. اور یا لین کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ as you know by the name لین کہا جا رہا ہے کیونکہ اسے نرمی سے ادا کیا جاتا ہے. یہ جو یا لین ہے اس کو نرمی سے پڑھیں گے اور جلدی پڑھیں گے. تو آپ کو ویری امپورٹنٹ جب بھی آپ یا ساکن دیکھو گے تو میک شور کہ آپ اس سے پہلے والے حرف پر کون سی سائن ہے دیکھیں. کیونکہ دیکھیے کتنا مائنر ڈفرینس ہے لیکن پڑھنے میں کتنا میجر ڈفرینس ہو گیا، لکھنے میں کتنا چھوٹا ہے ڈفرینس. یعنی کہ یا ساکن سے پہلے صرف کسرہ ہے. کسرہ اگر فتحہ ہو جائے تو اس کو جلدی پڑھنا پڑے گا، اور اگر فتحہ کسرہ ہو جائے تو اس کو کھینچ کر پڑھنا پڑے گا. تو آپ غور سے دیکھ کر انشاءاللہ پڑھیں. نیکسٹ بو 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 بو. الحمدللہ. Now let us see the قاعدہ. یہاں پر با پر ضمہ ہے یعنی کہ پیش حرکات میں سے جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں. یہ جو با ہے متحرک ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے جب قاعدہ کہتے ہو تو. نیکسٹ از یہاں پر با پر انورٹڈ ضمہ یعنی کہ الٹا پیش. الٹا پیش کس کی برابر ہے؟ واو مدہ کے جیسا ہے. تو اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ دو حرکات کے برابر یعنی کہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نیکسٹ یہاں پر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے ضمہ ہے. اور واو ساکن سے پہلے ضمہ آ جائے تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ کھینچ کر ادا کریں گے. وائی؟ بیکاز یہ واو مدہ ہے. جب واو ساکن سے پہلے ضمہ آ جائے تو واو مدہ ہوگا، اس کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے. اینڈ دین لاسٹ یہاں پر واو ساکن سے پہلے فتحہ ہے. لاسٹ کلاس میں ہم نے جو سیکھا تھا دیٹ لیسن میں سے ہے یعنی کہ حرف لین میں سے. تو واو ساکن سے پہلے فتحہ آ جائے تو واو لین ہوگا، اس کو نرمی سے جلدی ادا کریں گے. الحمدللہ. ابھی یہ لاسٹ لائن دیکھتے ہیں. جو جو جی جی جئی جی جی. ابھی دیکھتے ہیں جیم واو. یہاں پر جو ہے یعنی کہ واو ساکن سے پہلے ضمہ ہے. جب واو ساکن سے پہلے ضمہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے ضمہ آ جائے تو واو مدہ ہوگا. if you recall واو ساکن سے پہلے ضمہ ہو واو مدہ ہوگا. اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے. اینڈ دین نیکسٹ یہاں پر واو ساکن ہے. یہاں پر تھوڑا مسٹیک یہ ہو گیا ہے، رب ہو گیا ہے. تو یہاں پر سکون ہے، واو ساکن ہے یہاں پر، اس سے پہلے یہاں پر فتحہ ہے. تو یہ واو لین ہوگا، اس کو نرمی سے جلدی ادا کریں گے. اینڈ دین ہیئر یا ساکن ہے.
یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے، یا ساکن سے پہلے جب کسرہ آ جائے تو وہ یا مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے. اینڈ دین جیم، جیم کے نیچے یہاں پر کھڑی زیر یعنی کہ اسٹینڈنگ کسرہ ہے، تو اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہ جو کھڑی زیر ہے یعنی کہ اسٹینڈنگ کسرہ ہے یا مدہ کی طرح ہے. اینڈ دین لاسٹلی یہاں پر جیم ہے، جیم پر فتحہ ہے، اور اگر یا ساکن سے پہلے فتحہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ یا لین ہوگا، تو یہاں پر نرمی سے جلدی ادا کریں گے. These were the قاعدات we have learned in our previous classes. آپ یہ ضرور یاد رکھیں کیونکہ ویری امپورٹنٹ، قرآن پڑھتے وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے حروف کو ادا کرنا ہے. الحمدللہ. Now let us move on with the next one. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریپیٹ کریں. خلق، خلق، خلق. یہاں پر 3 حروف پر بھی فتحہ ہے یعنی کہ حرکات ہیں، تو ان کو تینوں کو بھی جلدی ادا کریں گے. خ اور ق، خ اور قاف کو ہیوی پڑھیں گے کیونکہ یہ ہیوی پڑھنے والے لیٹرز میں سے ہے. سو ریپیٹ آفٹر می. خلق. الحمدللہ. نیکسٹ. اذا وقب، اذا وقب، اذا وقب. یہاں پر الف سے پہلے فتحہ ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا، کھینچ کر پڑھیں گے. اینڈ دا ریسٹ یہاں پر جو ہیں حرکات ہیں تو ان کو جلدی ادا کریں گے، قاف کو پر پڑھیں گے. نیکسٹ. وَإِذَا قُرِئَ، وَإِذَا قُرِئَ، وَإِذَا قُرِئَ. جی یہاں پر ذال کا پروننسیشن آپ کو اچھے سے نرمی سے ادا کرنا ہے. If you recall مخرج میں ہم نے سیکھا تھا کہ جب زبان اوپر کے 2 دانتوں کے کناروں سے لگے اور تھوڑی آپ کی زبان باہر نظر آئے تو ذال ادا ہوگا، تو اسی طرح پڑھیں. اینڈ دین یہاں پر الف سے پہلے فتحہ ہے، الف مدہ جلدی پڑھیں گے. اینڈ the rest are حرکات. So we are going to read it lightly یعنی کہ جلدی سے ادا کریں گے. نیکسٹ. وَكَوَاعِبَ، وَكَوَاعِبَ، وَكَوَاعِبَ. جی یہاں پر واو اور کاف پر فتحہ ہے، حرکات ہیں، جلدی پڑھیں گے. یہاں پر الف سے پہلے فتحہ ہے تو اس کو کھینچ کر ادا کریں گے. کتنا؟ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر. عین کا مخرج میک شور اچھے سے نکالیں، درمیانی حلق سے نکلتی ہے عین کا مخرج. یہاں پر دونوں پر بھی عین اینڈ با پر حرکات ہے یعنی کہ کسرہ اور فتحہ ہے، جلدی ادا کریں گے. نیکسٹ. فی جیدہا، فی جیدہا، فی جیدہا. جی یہاں پر فی میں یا مدہ ہوگا کیونکہ یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے، یا مدہ ہوگا ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے. اینڈ دین نیکسٹ. جی دیہا، یہاں پر جی جو ہے یہاں پر بھی یا مدہ ہے، کھینچ رہے ہیں. وائی؟ بیکاز یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، اس کو بھی کھینچ کر ادا کریں گے. کتنا کھینچیں گے؟ 2 حرکات یعنی کہ ایک الف کے برابر انشاءاللہ کھینچ کر ادا کریں گے. اور یہاں پر جو ہا ہے، دال تو آپ کو پتا ہے دال کے نیچے کسرہ ہے یعنی کہ یہ حرکات میں سے اس کو جلدی ادا کریں گے. اینڈ دین جو ہا ہے یہاں پر الف سے پہلے فتحہ ہے تو یہ الف مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ریپیٹ کریں. یقولو، یقولو، یقولو. جی یہاں پر یا پر فتحہ ہے، حرکات میں سے جلدی پڑھیں. And the next واو ساکن سے پہلے ضمہ ہے. If you recall واو ساکن سے پہلے جب ضمہ آ جائے تو واو مدہ ہوگا، اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. And then لام کے اوپر ضمہ ہے، حرکات ہے، جلدی پڑھیں گے. Next. فعقروها، فعقروها،
فعقروها. جی یہاں پر فا عین قاف ان تینوں پر حرکات ہے، فتحہ ہے، جلدی پڑھیں گے کھینچیں گے نہیں. قاف اینڈ عین میک شور کہ ان کا مخرج صحیح نکالیں. اینڈ دین نیکسٹ یہاں پر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے ضمہ ہے. واو مدہ ہوگا تو اس کو دو حرکات یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے. اینڈ دین یہاں پر ہا اگین ہاں ہے، یہاں پر الف سے پہلے یعنی فتحہ ہے، الف سے پہلے فتحہ آ جائے تو الف مدہ ہوگا. اس کو دو حرکات ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نیکسٹ لا يموت فيها. لا يموت فيها. لا يموت فيها. جی یہاں پر لام، یہاں پر as you can see الف سے پہلے یہاں پر فتحہ ہے تو یہ الف مدہ ہوگا. اس کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر تو فتحہ ہے، صرف فتحہ ہے تو یہ حرکات ہے، جلدی پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے یہاں پر ضمہ ہے، واو مدہ ہوگا، اس کو کھینچ کر یعنی کہ دو حرکات ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تا پر یہاں پر ضمہ ہے، حرکات جلدی پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے یہاں پر کسرہ ہے تو یا مدہ ہوگا، اس کا ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لاسٹ یہاں پر الف سے پہلے فتحہ ہے، الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نیکسٹ مآرب. 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 جی میم پر یہاں پر فتحہ ہے، حرکات ہے، جلدی پڑھیں گے. یہاں پر حمزہ کہیں گے کیونکہ if you recall اگر جب الف کے اوپر کوئی سائن آ جائے، یہاں پر الف کے اوپر کیا ہے اسٹینڈنگ فتحہ ہے which is a sign، تو یہ حمزہ بن جائے گا. جب الف کے اوپر کوئی سائن آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو یہ حمزہ ہے، حمزہ کہیں گے اس کو. حمزہ کے اوپر یہاں پر اسٹینڈنگ فتحہ ہے یعنی کہ کھڑا زبر ہے تو اس کو دو حرکات یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کھڑا زبر یعنی کہ اسٹینڈنگ فتحہ الف مدہ کے طرح ہے، برابر ہے. نیکسٹ یہاں پر را کے نیچے اور با کے اوپر حرکات ہے. را کے نیچے کسرہ، با کے اوپر ضمہ، تو یہ حرکات میں سے جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں. نیکسٹ یوم یرونها. یوم یرونها. یوم یرونها. جی یہاں پر واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے فتحہ ہے تو واو لین ہوگا، کھینچیں گے نہیں، نرمی سے ادا کریں گے. میم پر یا پر ان دونوں پر فتحہ ہے، حرکات ہے، جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں. and then واو ساکن سے پہلے اگین فتحہ ہے تو واو لین ہوگا، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. نون پر فتحہ ہے، حرکات ہے، جلدی پڑھیں گے. and then ہا یہاں پر الف سے پہلے فتحہ ہے تو یہ الف مدہ ہوگا، ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نیکسٹ وصاحبته. 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 واو پر فتحہ ہے، حرکات ہے، جلدی پڑھیں گے. یہاں پر الف سے پہلے فتحہ ہے، الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ہا کے نیچے اور با کے اوپر اینڈ دین تا کے نیچے، ان تینوں پر بھی حرکات ہے. ہا کے نیچے کسرہ، با کے اوپر فتحہ اینڈ تا کے نیچے کسرہ، حرکات ہیں تو جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں. یہاں پر ہا جو ہے، ہا کے نیچے یہاں پر کھڑی زیر یعنی کہ اسٹینڈنگ کسرہ ہے تو یہ اس کو کھینچ کر ادا کریں گے یعنی کہ دو حرکات ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کھڑی زیر یا مدہ کی طرح ہے. نیکسٹ ذالک. 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 جی دال پر اسٹینڈنگ فتحہ یعنی کہ کھڑا زبر ہے تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، دو حرکات یعنی ایک الف کے برابر اینڈ کھڑا زبر الف مدہ کی طرح ہے. لام اور کاف پر حرکات ہے، لام کے نیچے کسرہ، کاف کے اوپر فتحہ، اس کو جلدی پڑھیں گے. نیکسٹ فقال. 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 جی یہاں پر فا پر حرکات ہیں، فتحہ ہے، جلدی پڑھیں گے. یہاں پر قاف، قا میں الف سے پہلے فتحہ ہے تو اس کو الف مدہ کہیں گے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. کتنا؟
दो हरकत यानी एक अलिफ के बराबर। एंड देन लाम पर फतहा है यानी हरकत में से जल्दी पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं। नेक्स्ट, हाफिज़ीना, हाफिज़ीना, हाफिज़ीना। जी, यहाँ पर हा पर स्टैंडिंग फतहा है यानी खड़ा ज़बर है, खींच कर अदा करेंगे। दो हरकत यानी एक अलिफ के बराबर, खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा की तरह है। फा के नीचे कसरा है तो ये हरकत में से इसको जल्दी अदा करेंगे, खींचेंगे नहीं। यहाँ पर या साकिन से पहले कसरा है तो या मद्दा होगा, इसको एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। एंड लास्टली नून पर यहाँ पर फतहा है, हरकत में से जल्दी पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं। नेक्स्ट, वऊतिया किताबहू, वऊतिया किताबहू, वऊतिया किताबहू। जी, यहाँ पर वाव पर फतहा है यानी हरकत में से जल्दी पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं। देन यहाँ पर वाव साकिन से पहले बम्मा है, वाव मद्दा होगा, इसको दो हरकत यानी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ताकि नीचे कसरा है और या के ऊपर फतहा है, हरकत है, जल्दी पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं। काफ के नीचे भी कसरा है, हरकत में से जल्दी पढ़ेंगे तो खींचेंगे नहीं। एंड देन ता पर यहाँ पर खड़ा ज़बर है यानी कि स्टैंडिंग फतहा है, ये अलिफ मद्दा की तरह है, इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बा पर फतहा यानी हरकत है, जल्दी पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं। लास्टली हाँ के ऊपर इन्वर्टेड दम्मा यानी कि उठा पेश है, तो ये वाव मद्दा की तरह है, इसको एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कैफ फ़अल, कैफ फ़अल, कैफ फ़अल। जी, यहाँ पे या साकिन है और इससे पहले फतहा है, या लीन होगा, तो इसको नरम आवाज के साथ जल्दी अदा करेंगे। फा पर यहाँ पर फतहा है यानी ज़बर है, हरकत है, जल्दी पढ़ेंगे। यहाँ पर भी फा, आइन, लाम, इन चारों पर भी हरकत है, तो इनको जल्दी अदा करेंगे, खींचेंगे नहीं, ये सब मुतहर्रिक है। नेक्स्ट, वलियदीनी, वलियदीनी, वलियदीनी। वाव पर हरकत है, लाम के नीचे भी हरकत है, या पर भी हरकत है। वाव पर फतहा, लाम के नीचे कसरा, या के ऊपर फतहा। तो ये हरकत में से इनको जल्दी पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं, ये सब तीन मुतहर्रिक हैं। नेक्स्ट, या साकिन है और उससे पहले कसरा है, यानी कि यहाँ पर या मद्दा होगा, इसको कितना खींचेंगे, दो हरकत यानी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। लास्टली नून के नीचे कसरा है, हरकत में से है, जल्दी पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं। नेक्स्ट, أوحى لها، أوحى لها، أوحى لها। यहाँ पर वाव साकिन से पहले फतहा है यानी कि वाव लीन होगा, इसको नरमी से जल्दी अदा करेंगे। यहाँ पर हा पर खड़ा ज़बर यानी कि स्टैंडिंग फतहा है, इसको ये अलिफ मद्दा की तरह है, तो इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। दिस या इज जस्ट फॉर द हा, ये पढ़ा नहीं जाता, ये जो या यहाँ पर है, तो दिस इज नॉट रेड, जस्ट रिटन। नेक्स्ट, लाम के ऊपर फतहा है, हरकत में से जल्दी पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं। एंड देन लास्टली यहाँ पर अलिफ से पहले फतहा है, ज़बर है, अलिफ मद्दा होगा, इसको दो हरकत यानी कि एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जब मैं ये कायदे पढ़ती हूँ तो आप भी कोशिश करें कि आप वहाँ से इंशाअल्लाह मेरे साथ कायदे पढ़ें। नेक्स्ट, बिमा यूऊन, बिमा यूऊन, बिमा यूऊन। जी, यहाँ पर बा के नीचे कसरा है, हरकत है, जल्दी पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं। मीम, यहाँ पर मीम के बाद अलिफ है, खाली अलिफ है, एंड अलिफ से पहले यहाँ पर फतहा है, तो अलिफ मद्दा होगा, इसको दो हरकत यानी कि एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। एंड देन वाव साकिन है और वाव साकिन से पहले दम्मा है, तो वाव साकिन से पहले जब दम्मा आ जाए तो वाव मद्दा होगा, इसको दो हरकत यानी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। एंड अगेन यहाँ पर वाव साकिन से पहले दम्मा है, तो यहाँ पर वाव मद्दा होगा,
اس کو 2 حرکات یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اینڈ دین لاسٹلی یہاں پر نون پر فتحہ ہے, حرکات میں سے جلدی پڑھیں گے, کھینچیں گے نہیں. نیکسٹ وَطُورِ سِینِینَ وَطُورِ سِینِینَ وَطُورِ سِینِینَ. جی یہاں پر واو ہے, واو پر فتحہ ہے یعنی حرکات میں سے جلدی پڑھیں گے, کھینچیں گے نہیں. اینڈ دین یہاں پر واو ساکن سے پہلے ضمہ ہے, تو جب واو ساکن سے پہلے ضمہ آ جائے تو واو مدہ ہوگا, اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. را کے نیچے یہاں پر کسرہ ہے, حرکات میں سے جلدی پڑھیں گے, کھینچیں گے نہیں. اینڈ دین یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے, یا مدہ ہوگا, اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اینڈ اگین یا ساکن سے پہلے یہاں پر کسرہ ہے, تو اس کو یا مدہ کہیں گے, اور اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اینڈ دین لاسٹلی یہاں پر نون ہے, نون پر فتحہ ہے, فتحہ حرکات میں سے اس کو جلدی ادا کریں گے, کھینچیں گے نہیں. الحمدللہ وتھ دا مشق پڑھتے ہوئے بھی ہم نے قاعدے پڑھی یہاں پر جو ہم نے پریویس کلاسز میں سیکھی ہیں. الحمدللہ ہوپ فلی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو کہ ہم نے اب تک کیا سیکھا ہے. الحمدللہ ہم نے اب تک ٹوٹلی 3 قاعدے کے رولز سیکھے ہیں. حرکات میں جلدی پڑھیں گے, حروف مدہ میں کھینچ کر یعنی 2 حرکات ایک الف کے برابر, اینڈ دین حروف لین میں نرمی سے یعنی جلدی ادا کریں گے. اتنا ہم نے سیکھا ہے الحمدللہ. ہوپ فلی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو. یہ مشق تھا, یعنی کہ یہ مکس ایکسرسائز تھی. الحمدللہ ہو گئی. تو اب دعا پڑھ لیتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ملیں گے. جی اگر